بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں خالد فریجوری فورم خوشبی وطن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، پاکستان کی جو تاریخ ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں، کس طرح ایک نئی پارٹیاں جو ہے مورد وجود میں آئیں، جو کہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں، جس طرح کہ مسلم نواز کو کی طاقت کو ختم کر کے مسلم کاف کو انٹروڈیوس کرایا گیا، اور پیپلز پارٹی کی طاقت کم کرنے کے لیے MKM کو طاقتور بنایا گیا۔ ہر دور میں نئی پارٹیاں کی تشکیل دے گی، اور نئی پارٹیوں جس کو چاہے ان کو اقتدار میں لایا گیا۔ آج 75 سال گزر گئے، ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ وہ بنگلہ دیش جہاں پر پاکستان کا 1 روپیہ وہاں کے 2 ٹکے بنتے تھے، آج وہ بنگلہ دیش اس کے 1 ٹکے کے پاکستان کے 2.5 روپے بنتے ہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر یہ سسٹم اس طرح کچھ ہو گیا کہ ہم پیچھے سے پیچھے چلتے گئے۔ کچھ روایتی سیاستدان، ان کی مہربانیاں، اور کچھ ہمارے ادارے ہیں، ان کی مہربانیاں، جنہوں نے کبھی سسٹم کو، ہمارے ملک کو ترقی کے لیے آگے لے جانے کے لیے اپنا جو ہے مثبت کردار ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں ان حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں آٹے کی آج کل جو ہے کمی ہوئی ہے، اس کے وجہ سے بہت پریشانی ہے۔ سندھ میں ایک بندہ آٹے کی لائن میں لگا ہوا ہے، اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی، وہ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ اب ایسے جو اکانومیکلی جو انڈیا ہے، اس نے کوشش کی تھی کہ ہمیں کسی طریقے سے کہیں جگہ ہرا سکے، مگر وہ مسلمان جن کے جذبہ ہے جہاد کا، وہ ہماری فوج جس طرح اللہ کی رحمت ہے ڈرتی ہے، اسلامی فوج ہے، ایٹمی پاور ہے، تو انڈیا ہمیں شاید اس محاذ پہ تو جنگی محاذ پہ تو نہیں رہ سکا، مگر معاشی طور پر اس نے ہمارے ملک کو تباہ کر دیا۔ معاشی طور پر اس نے تباہ کیا کرنا ہے، ہم نے خود ہی اپنے آپ کو تباہ کر دیا۔ اب جیسا میں بھی ذکر کر رہا تھا، ابھی ایک نئی سیاسی پارٹی جنم لے رہی ہے۔ نئی سیاسی پارٹی جو سننے میں آ رہا ہے جنا لیگ کے حوالے سے شاید وہ انٹروڈیوس کرائی جائے گی، اور جو بنانے والے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے پہلے بھی انہوں نے بہت پارٹیاں بنائیں، اب انہوں نے جنا لیگ بھی انٹروڈیوس کرانے کا فیصلہ کیا ہے، تو جس میں چودھری سرور صاحب، جہانگیر ترین، علیم خان، اور جو PTI کے جو منحرف اراکین ہیں ان کو بھی ساتھ شامل کیا جائے گا۔ اور ساتھ یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ شاید مسلم نواز کے ساتھ ان کی ایڈجسٹمنٹ کی جائے۔ بہت ساری باتیں فیلڈ میں ہیں۔ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ یار کب تک ہم اپنے ملک کو برباد ہوتے ہوئے دیکھیں گے؟ کب تک؟ اب دیکھیں جو پچھلے دنوں حالات ہوئے، جو پچھلے 8-9 مہینوں میں ملک کی حالت ہوئی، جس اکانومی جو 21 ارب روپیہ ہمارے پاس جو تھا وہ 5 ارب رہ گیا ہمارے خزانے میں۔ اب نئی ایک پارٹی کا ایک سسٹم بنایا جا رہا ہے، اور اس سسٹم کو کوشش کر کے یہ کوشش کی جائے گی کہ کسی نہ کس طریقے مسلم نواز کی یا پیپلز پارٹی کی، یعنی کہ پھر ان کی حکومت آ جائے۔ اب پچھلے جب سے یہ 1985 سے جب سے ان کی حکومت آئی ہے، اس کے بعد ملک کی ترقی جو ہے وہ رک گئی ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں مروسی سیاستدان جن لوگوں نے آ کر اس سسٹم کو تباہ کر دیا۔ اور اس میں جو ہمارے اہم 2 ادارے ہیں جن کی ذمہ داری ہے ملک کے اندر، ایک تو ہمارا جوڈیشل سسٹم، جو ہمارا عدلیہ، اور ہماری فوج، یہ 2 اداروں کی بیسک ذمہ داری ہے کہ ملک کو ایک اچھی جو ہے قسم کا جو حالات پیدا کریں، جو کہ انفارچونیٹلی نہیں ہو رہے۔ اور جو عدلیہ کا جو نظام ہے وہ تو سیاستدانوں نے تباہ کر دیا، چونکہ وہ عدلیہ کے سسٹم ہی ایسا ہے کہ وہاں پر انصاف لینے کے لیے کئی سال گزر جاتے ہیں، سول کورٹ سے شروع ہوں تو سپریم کورٹ تک جاتے ہوئے بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، 20 سال انصاف نہیں ملتا، وہ تو انفارچونیٹلی ہے۔ اور عدلیہ کے ساتھ ساتھ جو ہماری یہ بڑے ادارے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہ ہے کہ وہ کیا کریں، چونکہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ بھی نااہل ہیں، ان کے اندر وہ اس قسم کی وہ گیٹس ہی نہیں ہے کہ وہ ملک کو چلا سکیں۔ اگر ان کے اندر اپنے گیٹس ہوتے ہیں تو آج تک یہ ایسا قانون پاس کر لیتے ہیں جس میں
یہ شکوہ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرتی ہے وہ نہ کرے، چونکہ یہ کبھی بنا ہی نہیں سکے، اور ہمیشہ مختلف ادوار میں ہر دفعہ یہاں پر جو ہے مختلف پارٹیاں بنائیں گی، اور ملک کو کمزور اسی طرح کیا گیا، اور جو بھی بند کمر میں کبھی فیصلے ہوئے اس کے رزلٹ آج بھی قوم دیکھ رہی ہے، اور غریب لوگ بھگت رہے ہیں۔ جو ہمارا معاشی نظام تباہ ہو چکا ہے، اس کی ذمہ داری آخر کون قبول کرے گا؟ عوام جو ہے جس طرح ایک وقت تھا کہ ووٹ ڈالتے ہیں اس ڈبے میں تھے اور نکلتا دوسرے ڈبے میں تھا، اور جو سیاسی جماعتیں جس طرح یہ واپس آئی ہیں این آر او کے لینے کے لیے، آپ کو پتہ کہ نیب کی ایسی ترمیم کر لی گئی جس سے تمام لوگ کیس سے بری ہو گئے، بڑے آرام سے جو باہر بیٹھے ہوئے تھے بھاگے ہوئے وہ سب واپس آ گئے، انہیں کیسز معاف کر دیے گئے، ساگ ڈار کی جو اکاؤنٹس ہے وہ ان کو بحال کر دیا گیا، پراپرٹی جو یہ تھی وہ بھی اس کو ان کے حوالے کر دی گئی، اور مگر ملک تباہ ہو گیا، بہت ساری چیزیں ملک تباہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ سسٹم جو ہے یہ بدل نہیں رہا۔ میری اپیل ہے اپنے اداروں سے کہ خدا کے لیے یہ جو نئی پارٹیاں بنانا، یہ اس قسم کے جو حالات پیدا کیے ہوئے ہیں، اور میری اپیل ہے عدلیہ سے بھی کہ آپ اپنا رول ادا کریں جس سے کہ انصاف ملے۔ یہ جو جن جن لوگوں کے اربوں خربوں کے کیسز ہیں، ان کے کیسز کیوں نہیں ریگولر سنے جاتے ہیں؟ کیوں ان کو ٹائم دیا جاتا ہے؟ کیوں ان کی 10 10 سال کی ضمانتیں ہیں وہ پیش ہی نہیں ہوتے، ان کو کچھ نہیں ہوتا؟ یہ سسٹم کو کیوں یرغمال بنایا؟ کن لوگوں نے یرغمال بنایا ہوا؟ کون لوگ فیصلے کرواتے ہیں؟ کیوں ہمارے ملک کا جو سسٹم جو ہے نظام بہتر کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ سب باتیں ہیں۔ جب سے آپ نے دیکھا کہ یہ جب نواز شریف کی گورنمنٹ آتی ہے، وہ کہ نواز شریف کی جو ہے پارٹی کے پیپلز پارٹی چور ہے، وہ انہوں نے خزانہ خالی کر دیا، جب پیپلز پارٹی کی آئی وہ کہا یہ چور ہیں، لیکن انصاف آئی انہوں نے الزام لگایا جی خزانہ خالی ہے، اور ان کی دیکھیں ابھی 5 سال پورے نہیں ہونے دیے، انہوں نے الزام لگایا ان کی خواجہ سعد رفیقی نے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں بتایا تھا کہ اگر خان صاحب 2 تاریخ سے لے کے آ گئے ہیں تو یہ ایک نیا آرمی چیف آ جائے گا، اگلے 5 سال اگر ہوں گے تو یہ آپ کے ساتھ جو کرے گا آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ وہ آرمی چیف نے کہا، وہ خان صاحب یہ الزام لگاتے ہیں کہ مجھے انصاف کے لیے ان کو جب میں چاہتا تھا کہ ان کو سزا ملے اور مجھے یہ کرنے نہیں دیا گیا، تو میں چاہتا، اور بات تو ٹھیک ہے کہ وہ انصاف کرنا چاہتے تھے، مگر خان صاحب کو اس طرح کی نہیں، دوسری خان صاحب کی جو حکومت تھی اس کی ایک پاؤں ایک جو تھا پاؤں اس کا ان کے ساتھ ایم کیو ایم تھا، اور دوسرا ان کا سہارا تھا، کیا نام ان کا، پیپلز پارٹی کے اگینسٹ جو چلتے ایم کیو ایم کے ساتھ ساتھ باپ پارٹی کے کچھ ممبران تھے وہ تھے، اور ریز لائی وہ تھے۔ یہ جب سب لوگ اس طرح ہوں گے تو آپ بتائیں کہ کس طرح وہ سسٹم کو مینیج کریں گے، کس طرح وہ کوئی لا پاس کریں گے، اور چونکہ ان کے پاس پوری سیٹیں نہیں تھی، پورے ممبرز ارکان کم تھے، تو وہ خواطر خواہ کوئی قانون بھی پاس نہیں کر سکے۔ اور اب نئی ایک جناب پارٹی آئے گی، پھر ایک کھچڑی پکے گی، پھر یہ ایک الیکشن ہوں گے، پھر یہ کوشش کرے گی جوڑ توڑ کر کے اس کی حکومت لائی جائے، اس کی کرائی جائے۔ اب جس طرح پنجاب میں ابھی ہو رہا ہے، پنجاب میں بھی آپ کو پتا ہے کہ فریز لائی جو ڈبل گیم، فریز لائی تو آپ کو پتا ہے وہ ہمیشہ وہ تو کہتے ہیں کہ جی میں تو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں، میں اس حساب سے میں نے چلنا ہے، جو وہ کہیں گے، تو ان کے بیٹے نے بیان دیا کہ جی ہم تو پہلے بھی خان صاحب کے ساتھ آئے تھے، انہوں نے ہمیں کہا تھا۔ تو یہ سسٹم ایسا ہے کہ کون لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ کوئی سیاسی پارٹی جو ہے وہ فلی طور پر کام کرے، اور انفارچونیٹلی کچھ لوگ تو ہمیں آئے نہیں جن کی پاس اتنی قابلیت ہی نہیں تھی کہ وہ حکومت چلا سکیں، جیسے زرداری صاحب یا واشی صاحب ہو گئے، یہ لوگوں کے اندر وہ گیٹس نہیں تھے کہ حکومت کو چلا سکیں، مگر عمران خان صاحب کے پاس ایک گیٹس والا بندہ ایک آیا جو کچھ کرنا چاہتا تھا، مگر اس کو کچھ کرنے نہیں دیا گیا۔ اب جب کہ اس کی حکومت آئی تھی، اس کو پوری حکومت بھی نہیں ہونے دی گئی، جس طرح الیکٹرانک ووٹوں کا کہا تھا کہ تاکہ دھاندلی نہ ہو وہ نہیں پوری ہونے دی گئی، سارے کیس معاف کروا لیے۔ اب ایک کھچڑی اس کو اس میں الیکشن سے باہر کرنے کے لیے کس کس قسم کے کیسز بنائے جا رہے ہیں، الیکشن کمیشن سے لے کر عدالتوں میں مختلف طرح کے کیسز، اور کے جو بندوں کو پریشان کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح اس بندے کو آؤٹ کریں، یہ بندہ نہ آئے۔ ایک بندہ کام کرنے والا بندہ آ گیا، وہ کیا تکلیف دے رہا ہے آپ کو؟ کیوں نہیں اس کو
جو ہے اس کو پریشان کیا جا رہا ہے، کیوں اس کی پارٹی کو پریشان کیا جا رہا ہے؟ وہ جو پچھلے 8 مہینوں میں جس طرح ظلم کیا گیا صحافیوں کے اوپر، اور جس طرح جو ہے شہباز گل کے ساتھ جو ہوا ہے، اور جو اور لوگوں کے ساتھ ہوا، یہ بڑا افسوسناک ہے۔ پر میں یہ بھی دیکھیں آنے والا وقت جو ہے کس طرف جاتا ہے، ابھی کیا ہوتا ہے ابھی دیکھیں گے۔ مگر میں چاہوں گا کہ جو پاکستانی عوام جو ہے، سمجھدار لوگ ہے، جو ہمارا طبقہ ہے، وہ لوگ اپنے ایک تو بچوں کو کوشش کریں کہ وہ بھی الیکشن کی طرف آئیں، اور نوجوان طبقہ وہ بھی الیکشن کی طرف آئے، اور خود جو اپنے ووٹوں کا، خاص کر جب بھی الیکشن ہو، اور اپنے ووٹوں کا خیال رکھیں، ان کے ووٹ کے ساتھ کوئی دھاندلی نہ ہو پائے، تاکہ جو ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جو خان صاحب نے مطالبہ کیا، اس کے بعد کہ ملک بہتری کی طرف جائے۔ جب ملک بہتری کی طرف جائے گا تو اس میں پاکستان کا بھی فائدہ اور ہم کا بھی فائدہ۔ اوورسیز پاکستانی بیچارے انویسٹمنٹ باہر نہیں کرتے کیونکہ ان کو انصاف نہیں ملتا۔ انصاف کی جو اگر جو زمین بائی کر لیں یا کوئی بھی سرکاری دار میں ان کو آپ نے انڈسٹری لگانی ہے، اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا آپ کو کرپشن وہاں پر کرنی پڑتی ہے، کیا کیا پیسے دینے پڑتے ہیں۔ وہ یہ بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو اوورسیز پاکستانی وہ بھی انویسٹمنٹ نہیں کرتے۔ اور چونکہ خاطر خواہ جو ہماری جتنی گورنمنٹ بھی آئی ہیں، انہوں نے کبھی کوشش بھی نہیں کی کہ اس کو بہتر کرنے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں۔ جتنی گورنمنٹ بھی آئی ہیں انہوں نے ہمیشہ اپنے فائدے بنائے، اپنے جو اربوں خربوں کے جو ہے پیسے جو ہے وہ باہر ٹرانسفر کر دیے، منی لانڈرنگ کی، اپنی بہتری کے لیے قانون بنائے، مگر کوئی ایسے قوانین پاس نہیں کیے جو کہ اوورسیز پاکستانیوں کے حق میں ہوں، جس میں کہ ان کی پراپرٹی جو سیکیور ہو۔ یہاں پر ان کی پراپرٹی بائی کرتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ پراپرٹی کے اوپر کوئی نہ کوئی بندہ کیس کر دیتا ہے، وہ کئی سال کیس چلتا ہے، مجبوراً اس کو پراپرٹی اونے پونے داموں میں بیچنی پڑتی ہے۔ اور جو اوورسیز پاکستانی جب پتہ چلتا ہے ہماری انفارچونیٹلی وکلا برادری کو کہ یہ بندہ اوورسیز ہے، تو وہ پھر کہتے ہیں تو کیس چلتا رہے، ان کا بھی ایک سسٹم چلتا رہتا ہے، وہ پھر تاریخ پہ تاریخ لیے جاتے ہیں، وہ سسٹم پھر وہ چلتے ہی رہتا ہے۔ گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ کسی کی بھی ہے، مسلم نواز کی ہو، پیپل پارٹی کی ہو یا تحریک انصاف کی ہو، کسی کی گورنمنٹ نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اتنا وہ کام نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ مگر خان صاحب کی گورنمنٹ جنہوں نے ایک ووٹ کا حق جو ہے وہ ہمیں دلایا، اس کے علاوہ اور بھی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کچھ مسائل حل کیے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ پہلی بار ہسٹری میں یہ ہوا کہ جو سعودی عربیہ کا جو امبیسڈر تھا، اس کو انہوں نے باقاعدہ جو ہے ان کو سسپینڈ کیا، اور بھی کوئی کام کیے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ کام بہتری کی طرف خان صاحب کر رہے تھے، مگر ان کے پاس چونکہ اسمبلی میں اور سینٹ میں وہ پورے سیٹیں نہیں تھی، تو اس وجہ سے انہیں کوئی بھی قانون پاس کرنے کی دشواری پیدا ہوتی تھی۔ مگر پھر بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کیا۔ مگر دوسری جو دونوں پارٹیاں ہیں، ان دونوں پارٹیوں نے کبھی کچھ نہیں کیا۔ اب جب دیکھیں دونوں نے کہ مل کے کہ ہمارے ساتھ جو ہے ہماری سیاست ختم ہو رہی ہے، تو دونوں جو ہے پارٹیاں اپنی کرپشن جانے کے لیے ایک ہو گئیں، اور انفارچونیٹلی رجیم چینج کرتے ہوئے انہوں نے جس طرح خان صاحب کا وہ تختہ الٹ دیا۔ تو اب جو حالات آ رہے ہیں، اب ان کے قابو میں نہیں ہیں، اب یہ بھاگ رہے ہیں، اب کبھی سوچ رہے ہیں کہ نگران سیٹ اپ لے کے آئیں، کبھی سوچ رہے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ لے کے آئیں، اب یہ پھنسے ہوئے، اب سمجھ ان کو سمجھ نہیں آ رہی اب کرنا کیا ہے۔ بہرحال میں یہ میری جو ہے اسپیشلی جو چیف آف پاکستان ان سے اور آرمی چیف ان سے میری جو مدبانہ گزارش ہے کہ ایک تو پاکستان میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے خاص کر جو ہے جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کی جو سسٹم کو چیزوں کو سیکیور بنائیں، اور دوسرا جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے اندر جو لوگ کرپشن میں ملوث ہیں کم سے کم ان کو سیاست سے آؤٹ کریں، کیونکہ یہ ایک عجیب بات ہے کہ رات کو 12 بجے عدالتیں کھل جاتی ہیں ان لوگوں کے لیے، اور ان کے کیسز دن میں 3 بار لگ جاتے ہیں، اور عام آدمی، عام عوام، اوورسیز پاکستانی، ان کے لیے کیسز جو ہے کئی سال چلتے ہیں، مگر ان کے کیسز کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ میرے اس انشاءاللہ ناظرین آتے وقت ہم جو ہے نظر رکھیں گے پاکستان میں موجودہ صورتحال بھی کیا ہے، ابھی کیا ہونے والا ہے، وہ کیا ابھی یہ ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ریگولر میں ویڈیو، آپ دوستوں کا بہت شکریہ جو میری یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، ان دوستوں کا بھی شکریہ جو مجھے کہتے ہیں کہ جب ریگولر ویڈیو لازمی آپ بنایا کریں، ٹائم نہیں ہوتا صحبت کی وجہ سے، اور آپ دوستوں کے اصرار پر میں نے اب ریگولر جو ہے یہ شروع کی ہے، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ میں ان تمام دوستوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں جو میرا یہ پروگرام دیکھتے بھی ہیں، اور جن لوگوں نے مجھے جو سبسکرائب کیا ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کسی نئے موضوع کا جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ